اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف میں ہمارے ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے شکریہ۔ آج ہم لوگ خوشی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی میں لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کل ہم نے بات کی کہ سب لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی زندگی میں بہت ہی برے مقام پر تھی اور خدا سے بس یہی دعا کرتی تھی کہ ایک دن میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، ہمیشہ ہم اپنی خوشی کی بنیاد اس کو نہیں بنا سکتے جو کچھ ہو رہا ہو، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کچھ ایسا نہیں ہوتا جس میں خوشی موجود ہو۔ سو ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اپنی خوشی کی بنیاد اس سے ہٹ کر کسی بات پر رکھیں، اور بہت سے حوالہ جات ہیں جو کہ بہت زبردست ہیں۔ زبور 144 کی 15 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ دیکھیں، صرف یہی جاننا کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور اس کا منصوبہ ہمارے لیے ابدیت کا منصوبہ ہے اور وہ بھلا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، یہ باتیں ہیں جو ہماری خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اور ان چیزوں کے متعلق نہیں سوچتے جو ہمارے پاس ہیں، جن کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ چاہے آپ جتنے بھی مسائل کا شکار ہوں، شکر گزاری کرنے کے لیے آپ کے پاس پریشان ہونے سے زیادہ باتیں ہیں۔ زبور 5 کی 11، لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں۔ یہ سن کر مجھے یہی احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ زبور 118:24، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ کبھی کبھار ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ شاید جب داؤد نے یہ کہا تو وہ اتنا شادمان محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا یہی وہ دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا اور میں اسے اداس اور دکھی ہو کر ضائع نہیں کروں گا۔ میں شادمان رہوں گا اور خوشی مناؤں گا۔ اور بہت بار ہمیں اس کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کل ہم نے اس بارے میں بات کی کہ کس طرح صحیح بات پر ایمان رکھنا ہماری خوشی میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں؟ اور اپنے تعلق کے بارے میں خدا کے کلام کی باتوں پر ایمان رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں اہم ہیں، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ یہ باتیں جو اس کتاب میں بائبل میں ہیں سچائی ہے۔ اور دیکھیں، دوسری باتوں کی بنیاد ہمیشہ سچائی پر نہیں ہوتی، ان کی بنیاد اور بہت سی باتوں پر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ ہم نے کل سیکھتے ہوئے اس دوسری چیز کے متعلق بات کرنا شروع کیا تھا جو آپ کی خوشی کو بڑھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ او میرے خدایا، ہم مستقبل کی کسی بات کی فکر کرنے میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس وقت کو لے کر جس میں آپ فکر کرتے ہیں اسے دعا میں صرف کریں تو اس سے خدا کو آپ کی زندگی میں کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آپ کے بجائے وہ ان باتوں کی فکر کر سکے۔ ہم بیتے ہوئے کل کی فکر کرنا نہیں چاہتے، ہم آنے والے کل کی فکر کرنا نہیں چاہتے، ہمارے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں بہت سی انجان باتیں ہیں اور ہم ایسے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم با اختیار ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ ہمارا خیال ہم سے بھی بڑھ کر رکھ سکتا ہے، اور ہمیں اپنی فکر اس پر ڈال دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر اس بات کی فکر کر سکے جس کی ضرورت ہے۔ پولس کہتا ہے اس نے خوش رہنا سیکھا ہے، پھر چاہے اسے پست ہونا پڑے یا بڑھنا۔ فلپیوں 4 کی 11، وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ اور 13ویں آیت، اس نے کہا میں مسیح میں جو میرا طاقت بخشنے والا ہے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایمان کی بڑی اعلیٰ بات ہے۔ جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے، میں نہیں جانتی کہ کل میرے حالات کیسے ہونے والے ہیں، لیکن میں آج کو دکھی اور لاچار بن کر ضائع نہیں کروں گی، وہ بھی کسی ایسی بات کے لیے جو شاید ہو اور شاید نہ ہو۔ جو کچھ بھی کل ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے زندگی میں وہ سب کرنے کی طاقت بخشے گا جو کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ مبارک ہے وہ سب جن کا خدا خداوند ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم پیسے کو لے کر بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بات بتاتی ہوں جو یسوع نے کہی۔ اس نے سپاہیوں کو تاکید کی
کہ جو ان کے لیے مقرر ہے اس سے مطمئن رہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی تنخواہ سے مطمئن نہیں ہیں اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ وہ مجھ سے بدسلوکی کر رہے ہیں، میں زیادہ پیسے نہیں کماتی، یہ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور لوکا 3:14 میں سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یسوع سے پوچھیں کہ آپ کا رویہ اس صورتحال میں کیسا ہونا چاہیے؟ واو، میرا خیال ہے کہ ہم جوابات کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ یسوع نے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ میرے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب لوگ یسوع سے سوال کرتے تو انہیں اس کی طرف سے انتہائی سادہ جوابات ملتے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو تاکہ زندگی میں جہاں ہو وہاں خوش رہ سکو اور صحیح وقت آنے پر۔ اور یقیناً میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کرے گا، لیکن جہاں آپ آج ہیں اگر اس سے ناخوش رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ وہی رہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، شکایت کرو، بے عنایت رہو، تمجید کرو، بڑھو پھلو۔ اسرائیلیوں نے بیابان میں ہر وقت شکایت ہی کی جب وہ وعدہ کی سرزمین کی راہ پر تھے، اور 11 دن کا سفر انہوں نے 40 سال میں طے کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا رویہ ایسا تھا۔ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے آج ہی کا دکھ کافی نہ تھا۔ وہ بڑبڑاتے اور چڑھتے اور شکایت کرتے اور وہ بے صبر تھے۔ انہوں نے خدا پر اور موسیٰ پر الزام لگایا۔ حقیقتاً یہ کہ ان کا رویہ برا تھا، اور سچ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، یا تو بہت ہی مثبت انداز میں یا بہت ہی منفی انداز میں۔ میری پسندیدہ آیت، مبارک ہے وہ سب جن کا خدا خداوند ہے۔ آپ کا پے چیک آپ کا منبع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ خدا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ کو پیسہ دے سکتا ہے جو آپ کے پے چیک سے نہیں آتا۔ وہ آپ کو جہاں بھی چاہے وہ پیسہ مہیا کر سکتا ہے جو وہ آپ کو دینا چاہے۔ سو آپ خدا سے توقعات کے دائرے کو وسیع کیوں نہیں کرتے؟ کہیں میرا پے چیک میرا منبع نہیں ہے، بلکہ میرا منبع میرا خداوند ہے۔ خدا آپ کے افسر کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھائے۔ خدا اس کے دل میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو ترقی دے۔ خدا لوگوں سے وہ کام کروا سکتا ہے جو وہ عام حالات میں نہیں کرتے، اگر ہم اس پر اعتماد رکھیں۔ عبرانیوں 13:5 ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، لیکن میں آج آپ کے لیے NIV میں سے پڑھوں گی، اور یہ بھی بہت کمال ہے۔ زر کی دوستی سے خالی رہو۔ اب مسئلہ زر کا نہیں ہے، لیکن اگر ہم دولت کو اہمیت دیں گے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ زر کی دوستی ساری برائی کی جڑ ہے۔ پیسے میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ محبت کریں گے تو یہ ہماری خوشی چھین لے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ ایسا کرنا تو کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ خوش رہنے کا ایک طریقہ اور شاید واحد طریقہ ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہنے والی، اور آپ کی بحالی کا دن بے حد نزدیک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی بات کے لیے جو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے ناخوش ہو کر دن کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جتنا زیادہ خدا پر بھروسہ کریں گے اتنا خوش رہیں گے۔ اپنی غیر ضروری چیزوں کو حاصل کر کے خوش ہونے کا انتظار کرنا خاصی بیکار بات ہے، کیونکہ میں زندگی کے ایسے زیادہ دنوں سے واقف نہیں ہوں جن میں ہم در حقیقت کہہ سکیں کہ ہمارے پاس ہماری من چاہی سب چیزیں ہیں۔ حالات کو اپنی خوشی نہ بنائیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا اور معجزے کے بیچ کے سارے دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بائبل میں دعا کے بارے میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہے۔ مرکز 11 میں ہے، خدا پر ہمیشہ ایمان رکھو اور جب بھی تم دعا کرو تو تسلی کر لو کہ تمہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ کا ایمان ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو جان رکھو کہ تم کو مل گیا۔ آپ کہیں گے جوائس میرے پاس نہیں ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ دل میں اس ایمان کو رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا وفادار ہے، جو کچھ بھی آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ ایمان رکھیں کہ وہ آپ کو مل گیا اور وہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک بات جو کلام نہیں بتاتا کہ کب ملے گا، سو میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ شروعات اور اختتام ہے، لیکن جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ مشکل ہے، اور وہیں پر ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور وہیں یہ کہنا اہم ہے کہ خدا میرا ایمان ہے کہ تو کام کر رہا ہے اور میری بحالی مقررہ وقت پر میری زندگی میں آ جائے گی۔ اپنی زندگی میں خوش رہیں، کیونکہ زندگی میں اہمیت سفر کی ہے نہ کہ منزل کی، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو تو اس کے ہونے سے کچھ دن تو آپ خوش ہوں گے، لیکن وہ دیر پانا ہوگی اور آپ کسی اور بات کی خواہش کرنے لگیں گے، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں۔ خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم ترقی پسند ہے، لیکن ہمیں اس کی خاطر ناخوش رہنے کی ضرورت نہیں جب تک ایسا ہو نہیں جاتا۔ اس لیے فیصلہ کریں کہ آپ اپنے سفر کا لطف اٹھائیں گے، اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، اپنے گھر سے لطف اندوز ہوں، اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں، لیکن اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت نکالیں۔ میں نے بھی ایک دن وقت نکالا اور اپنے فیملی روم میں بیٹھی تھی، اور میرے گھر میں موجود فائر پلیس مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے وہاں بیٹھ کر خدا کا ان تمام چیزوں کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیا جن سے میں لطف اندوز ہوتی ہوں، اور میں نے اسٹور کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ جب میں نے اپنا سارا فرنیچر خریدا تب وہ قریب تھا، کیونکہ اب وہ موجود نہیں ہے، اور میں اپنی کچھ چیزیں بالکل خرید نہ پاتی جو اب میرے پاس ہے، اور میں ان سے بہت لطف اندوز ہوتی ہوں۔ اگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتا، تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، خود سے لطف اندوز ہوں۔ ہمیشہ خود کے خلاف نہ رہیں، ہمیشہ خود میں غلطیاں نہ نکالیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور جب بھی میں کسی میٹنگ میں یہ بات کرتی ہوں جہاں لوگوں کا ہجوم موجود ہوتا ہے تو ساری عورتیں کراہنے لگتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے، آپ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی ہر ایک غلط بات پر نگاہ رکھنا چھوڑ دیں اور ان باتوں پر نظر کریں جو اچھی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک فہرست بنائی ایسی باتوں کی جو میرے خیال سے ڈیو میں موجود تھی، اور ان کی بھی جو میرے حساب سے ٹھیک تھی، اور ختم کرنے پر میں بڑی حیران ہوئی۔ جو باتیں میرے خیال سے ٹھیک تھی، جن سے میں بہت پر لطف ہوتی تھی، وہ شمار میں ان باتوں سے بہت زیادہ تھی جو میرے حساب سے 3 یا 4 مسائل تھے۔ ہر صحیح بات پر دھیان دیں تو ہم اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ سب سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح بات پر دھیان دیں تو اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی خوشی کی خاطر کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف کنارے پر بیٹھ کر کسی خوشی کی، کسی لہر کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، آپ آج ہی اسی وقت ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے مزید دن اداس رہ کر ضائع نہیں کروں گی۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ میں زندگی پاؤں اور کثرت سے پاؤں، یہاں تک کہ پیالہ لبریز ہو جائے، اور میں آج ہی سے زندگی کا لطف اٹھانا شروع کروں گی، جس کے لیے یسوع نے ایک بہت ہی بھاری قیمت ادا کی۔ ان لوگوں سے بھی خوش ہوں جو اپنی زندگی میں کامل نہیں ہیں۔ اب ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے خوش رہنے میں مددگار ثابت ہوگا وہ بہت ہی بڑا ہے کہ اطمینان میں رہیں۔ میں ایک پر اضطراب اور بحث و تکرار والے ماحول میں پلی بڑھی۔ جب تک میری شادی ڈیو سے نہ ہوئی تھی میں اطمینان سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہایت ہی پر اطمینان شخصیت تھے، اور کچھ دیر تو میں خفا بھی رہی کہ ان کے پاس کچھ ایسا تھا جو میرے پاس نہیں تھا، لیکن وہ اس قدر پر اطمینان رہے کہ آہستہ آہستہ میں اس اطمینان کی بھوکی ہو گئی جس میں نے انہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ اطمینان پانا چاہتے ہیں تو آپ اطمینان پا سکتے ہیں، لیکن آپ کو خود سے کچھ بدلاؤ لانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ ہمیشہ خدا سے اپنے حالات کو بدلنے کی توقع کریں۔ اب سنیں یوحنا 14:27، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا تمہیں دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جانتے ہیں ایمپلیفائڈ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خود کو پریشان اور اداس رہنے کی اجازت مت دو، خود کو خوف میں مبتلا ہونے کی اجازت مت دو۔ کیا خوب بات ہے جو یسوع نے کہی کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں اطمینان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اطمینان ہمارے اندر ہے۔ یسوع امن کا شہزادہ ہے اور وہ ہم میں رہتا ہے، سو امن ہم میں ہے۔ لیکن اگر ہم ہر ایک بات کی بنیاد اپنے حالات کو بنا لیں گے اور ان باتوں کو جو ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں، تو ہم بھی اطمینان نہیں پا سکیں گے۔ سو یسوع ہمیں ایک کام دے رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ شراکت میں ہیں، اور وہ ہمارے لیے سب کچھ نہیں کرتا۔ بہت بار وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں وہ کرنے کا فضل بھی دیتا ہے،
اور اس نے کہا خود کو پریشان اور اداس رہنے کی اجازت مت دو۔ اور میں نے سیکھا جب کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جس سے میں پریشان ہونے لگتی ہوں تو پہلا کام میں یہ کرتی ہوں وہ ہے دعا۔ میں دعا کر کے اس بات کو خدا کے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ میں فلپیو 4:6 کی بنیاد پر دعا کرتی ہوں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے کیا فون پر اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، یا بڑبڑا کر حالات کی شکایت کرنے لگتے ہیں، یا خدا کے تخت کے پاس جاتے ہیں؟ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ فون کے پاس نہیں، تخت کے پاس جائیں۔ جواب لوگوں کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس ہے۔ متی 6:34 میں لکھا ہے پس کل کے لیے فکر مت کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ وہ کہتا ہے آج کے دن کو کل کی فکر میں ضائع مت کرو کیونکہ کل تمہارے لیے کچھ اور مسائل ہوں گے۔ خدا پر بھروسہ کریں، اپنی فکریں اسے دے دیں۔ یسایہ 26:3 جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ افسیوں 6 میں لکھا ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ جب ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں اور پوچھیں کہ کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر خدا بتائے تو اسے کریں۔ لیکن جب آپ وہ کر لیں جو کر سکتے تھے اور آپ کے کرنے کو کچھ باقی نہ رہے تو مسیح میں مضبوطی سے قائم رہیں اور ایمان رکھیں کہ خدا وہ کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اور ان کو کر سکتا ہے، اور اس سے آپ اطمینان میں رہیں گے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری خوشی ہمارے ایمان کے وسیلے طے پاتی ہے۔ رومیو 8:6 میں لکھا ہے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اسی کے وسیلے زندگی میں ہماری خوشی کا درجہ طے کیا جاتا ہے۔ منفی سوچ آپ کو اداس کرے گی جبکہ مثبت سوچ آپ کو خوشی سے بھرے گی۔ نا امیدی کی سوچ آپ کو پریشان حال بنا دے گی، پر امید سوچ آپ کو اطمینان بخشے گی۔ ایک اور بات جو ہمیں اطمینان پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے ہی طریقے کو استعمال نہ کرنا ہے۔ حالات کے مطابق لچکدار ہونا سیکھیں۔ آپ ایک ہی وقت میں خود غرض اور خوش نہیں ہو سکتے۔ ان فکروں کو لینے سے انکار کریں جو شیطان آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بائبل پہلا پطرس 5:7 میں کہتی ہے اپنی ساری فکر، اپنی ساری پریشانی، اپنی تمام الجھن اسی پر ڈال دو۔ شاید مجھے اسے دہرانا چاہیے، کسی کو اسے سننے کی ضرورت ہے۔ اپنی ساری فکر، اپنی ساری پریشانی، اپنی تمام الجھن اسی پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے جس کا دل شفقت سے بھرا ہے اور تمہارا نگہبان ہے۔ خدا کو آپ کی فکر ہے اور وہ آپ پر نگاہ رکھتا ہے، وہ آپ کے حال سے واقف ہے اور اس نے آپ کی آزادی کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر آپ اپنا ایمان، بھروسہ، اعتماد اس پر رکھتے ہیں، یاد ہے ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کا منہ سے اقرار کرنا چاہیے۔ ہم ایمان لائے اور اس لیے بولتے ہیں بجائے یہ کہنے کے کہ خدا تو کیا کر رہا ہے، میں نہیں جانتی، مجھے نہیں لگتا کہ تو کچھ کر رہا ہے۔ جب بھی فکر آپ کے قریب آئے اپنا منہ کھول کر بس اتنا کہیے کہ خدا میرا ایمان ہے کہ تو میرے مسئلے پر کام کر رہا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کا ایمان ہے خدا کام کر رہا ہے۔ آپ ان میں سے کچھ باتوں کو آزما کر دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ میرا ماننا ہے کہ اصل بات جو ہمیں مشکل کے وقت خدا پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے وہ تجربہ ہے۔ مان لیجیے کہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہوئے سال ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے نئے سرے سے پیدا ہوئے اب نصف صدی ہو چلی ہے اور مجھے خدا میں ڈھیر سارا تجربہ ہے اور میں نے یہ سب دیکھا ہے، اپنی فکر کرنے کی کوشش کرنا اور خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنا، اور اس وجہ سے میں نے سالوں دکھ میں گزار دیے، اور اس لیے اب میں جانتی ہوں کہ اطمینان پانے کا واحد ذریعہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہوئے سال ہو چکا ہے
और आप इन्हीं में से कुछ सीख रहे हैं। आपके लिए खुदा पर भरोसा करना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आप उस पर भरोसा करेंगे और आप देखेंगे कि वो आपके लिए आता है, तो अगली बार आपके लिए भरोसा करना आसान हो जाएगा। मेरा वादा है कि ये आसान से आसान तक होता चला जाएगा। सो आप जो भी करते हैं, हथियार डालकर यूं ना कहें कि काम नहीं बनने वाला, काम बनेगा। अपनी सारी फिक्र खुदा पर डाल दें और खुदा आपकी फिक्र करेगा। फिलिपियों 4:6। फिलिपियों 4:6। आइए इसे दोबारा से पढ़ते हैं। किसी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और बड़ी बात यह रही शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, और खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। और अगली चीज जिस पर हम बात कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी दे दें। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है खुदा की फर्माबरदारी में जिए कि वो आपको औरों के लिए बाइसे बरकत बनाए। हमेशा इस कोशिश में ना रहें कि आप अपनी मनचाही चीजों को पालें। जब मैं नए सिरे से पैदा हुई तो रूह से भरी खिदमत में थी। हमारे बहुत ज्यादा माशी मसाइल ना थे। हमारे बच्चे, मैं और डेव अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने खुदा से पूछा मैं नाखुश क्यों हूं, और उसने मुझे जवाब बताया। मोहतात रहें अगर आप खुदा से सवाल करते हैं, क्योंकि वो आपको जवाब देगा और आपको वो जवाब हमेशा पसंद नहीं आएगा। उसने कहा तू नाखुश है क्योंकि तू खुद में खुदगर्ज है। जी, आप नए सिरे से पैदा होकर भी खुदगर्ज और खुद परस्त हो सकते हैं। अपनी जिंदगी वक्फ करें और उसे दूसरों के काम आने के लिए दे दें। औरों के लिए दुआ करें और उन्हें हौसला दें, उनकी तारीफ करें और जिस्मानी तौर पर मदद करें। अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छे लोगों की कदर करें। अपनी तमाम बरकतों को हरगिज छोटा मत समझें। अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए वक्फ करें ताकि वो अच्छी जिंदगी पाएं जिसका वादा यीशु ने किया। जरूर है कि हम खुद को भुला दें, खुद से और अपने फायदे की बातों से निगाहें हटा लें। लिखा है, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। वो सलीब जो यीशु हमें उठाने को कहता है, दुख और बीमारी और लाचारी और जिंदगी के गमों की नहीं है, बल्कि जो सलीब वो हमें उठाने को कहता है वो बेगर्ज होकर जिंदगी जीना है। मैं सारा वक्त यही नहीं सोचती कि मेरे लिए क्या है। औरों के लिए खुश होना सीखें। अगर आपके काम करने की जगह पर किसी और को वो तरक्की मिल गई है जो आप चाहते थे और आपको नहीं मिली, तो बजाय दिल छोटा करने के उन पर गुस्सा करने और खुदा पर गुस्सा करने और ना उम्मीद और उदास होने के, क्यों ना ये कहा जाए, ऐ खुदावंद मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मुझे इस बार तरक्की नहीं मिली, लेकिन मेरा ईमान है कि जब वक्त आएगा तब मिल जाएगी। और जाकर उस शख्स को मुबारकबाद दें, कहें कि मैं आपके लिए खुश हूँ। इस तरह हम दुश्मन को शिकस्त देते हैं, उसके हाथों में कठपुतली बनकर नहीं कि जो खुदा हमसे करवाना चाहता है उसका उलट ही करें। मत्ती 16:24 और 25 लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, खुद को और अपने तमाम तर फायदे को भूलकर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा आपको अपना ख्याल रखने से रोकता है, ना ही ये कि आप अपने लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है आपको अपना 99% वक्त अपने लिए नहीं गुजारना चाहिए। शायद आप अपने वक्त का 1% औरों के लिए कुछ करने में गुजारते हैं। इसमें जरा जोश दिखाएं। मैं जानती हूँ मेरी अपनी जिंदगी में मेरा मकसद ऐसे लोगों के लिए सोचना है जिनके लिए बाइसे बरकत बन सकूं और कुछ कर सकूं। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे तोहफा लेना पसंद ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे अपनी तारीफ सुनना पसंद ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे शुक्रिया जैसे अल्फाज सुनना पसंद ना हो। आप जितना देना सीखेंगे उतने खुश रहेंगे। अमाल 20 में लिखा है, देना लेने से मुबारक है। ऐसा नहीं लगता कि ये काम की बात है, लेकिन है, देना लेने से मुबारक है। अब हम कल इसे दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन आपको ये तालीम आज की पेशकश के साथ ज्यादा मिल सकती है।